اور درود و سلام کو حضور سرور محمد فخر الموجودات باعث نبی کی کائنات سید ولی اعظم شفیع بنی آدم حضور آقا مولانا حضور مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کا سبب اور باعث قرار دیے اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی صحابہ کرام اہل بیت کرام اور دیگر اس امت کے علماء اولیاء صلحاء اور شہداء کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و حکمت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا فرمایا۔ سامعین محترم، یہ دنیا اور اس میں پیدا کی گئی ایک چیز کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، وہ تمام چیزیں اور وہ تمام مخلوقات فانی ہیں اور کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی مخلوق کو مخلوقات میں سے کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذاتی اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کتنا بھی عالی شان اور زیبا توجہ نہ ہو، اسے بقا اور دوام حاصل نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ عرصہ زندہ رہتے ہیں اور پھر دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے نام و نشان تک نہیں باقی رہتے، بہت سو کا کوئی نام دیوان بھی باقی نہیں ہوتا، بہت سو کی کوئی علامت، کوئی نشانی بھی دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہی افراد ہیں کہ جن کی علامات باقی رہتی ہیں، جن کی نشانیاں باقی رہتی ہیں، جن کے نام زندہ رہتے ہیں، اور یہ اعزاز اور یہ شرف ہمیشہ کائنات میں انہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ مٹا دیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کسی کا نام نہ تو عزت پاتا ہے اور نہ ہی عزت کے ساتھ کسی کا نام زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے ایسے لوگ رکھے کہ جنہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گزر چکے، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، آج بھی ان کی بات کی جاتی ہے، ان کا نام آنے پر گردنیں تعظیم سے جھک جاتی ہیں، زبان سے بڑے محتاط اور بڑے باادب انداز میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علم یقیناً سب سے عالی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں کہ جن کا ادب کرنا، جن کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے، اور جن کی بے ادبی اور بے احترامی اور گستاخی کسی بھی شخص کو دائرۂ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں پھر ایک مقام اور رتبہ اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو وہ
اس کے اولیاء ہیں۔ گزشتہ امتوں کے اولیاء کا بھی آج تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس امت کے اولیاء کرام کا بھی آج ذکر کیا جاتا ہے، اور گزشتہ امتوں کے اولیاء کا تذکرہ کرنا، ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لینا، یہ بات یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کو گزرے ہزاروں سال گزر چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے ذکر کو زندہ و جاری فرما دیا۔ یوں ہی دیگر ایسے بہت سی شخصیات اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو زندہ و جاری فرما دیا۔ اور یہ تمام اللہ کے اولیاء ہمارے لیے لائق احترام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مقام ولایت عطا فرمایا ہے، جنہیں رب تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، ان تمام اولیاء کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کا عطا کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے کی خواہش اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو جب یہ خواہش دلوں میں ہو کہ زندگی ایسی گزرے کہ رب راضی ہو، تاکہ موت ایسی آئے کہ ہم راضی رہیں، جب یہ خواہش ہو تو پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا بھی مدد کیا جائے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت، اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے کسی کی توہین، کسی کی بے ادبی رب تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے کے لیے کافی ہے۔ آج افسوس کا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مادی ترقی کا سہارا لے کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی شان کے ممکن ہیں، یعنی اولیاء کرام کی زبان سے منسوب چیزوں کی بے ادبی اور بے احترامی کرنے میں مبتلا ہے۔ اب جسے اللہ اپنا کو عطا فرمانا ہے، رب تعالیٰ اسے کمال بھی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں ہی دیکھیں تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے ہم اپنی چیزوں پہ کنٹرول بھی لیتے ہیں اور اسے چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق بھی بعض اوقات چلاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کسی سے محبت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ناقص ہو معاذ اللہ، کہ محبت کی تکمیل یقیناً اسی وقت ہوتی ہے کہ جب محبوب کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، جب محبوب کی بات کا بھی احترام کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اسی جانب اشارہ فرمایا، حدیث مبارک میں مفہوم ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا اور تعالیٰ ان کی قسم کو پورا ضرور فرماتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر رکھا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے ویلیوبل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنے مقام اور رتبے والے ہیں کہ اگر وہ قسم کھائے تو کائنات کی ساری مشینری رک جاتی ہے ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ کائنات کا پورا باقی سسٹم روک دیا جاتا ہے صرف اور صرف ان کی قسم اور ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اسی جانب اشارہ ملتا ہے ہمیں ایک اور حدیث مبارک سے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تب آقا ارشاد فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ میری عبادت کرتا رہتا ہے اور عبادت کے ذریعے وہ میرا قرب پاتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔
اور فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے، اور فرمایا کہ رِزْقَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ رب تعالیٰ سماعت بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، رب تعالیٰ قدم بن جاتا ہے۔ اب یہاں معاشرہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ڈر جاتا ہے کہ ان چیزوں میں حلول فرما دیتا ہے۔ یہ ایک غلط اور غلط ذاتیہ نظر ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولیوں کے پیروں میں داخل ہو گئے، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولیاء کے ہاتھوں میں معاذ داخل ہو گیا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قوت طاقت انہیں عطا فرماتا ہے۔ دکھنے میں بظاہر ہاتھ ایک عام انسان کا ہوتا ہے، لیکن اس کے چھونے میں، اس کی گرفت میں جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا کی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دلہن خیبر کو اکیلا اٹھا دیتے ہیں اور بعد میں 40 افراد مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہلا کر نہیں پاتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 1 مہینے کی مسافت دور ہونے والی جنگ کو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ وہاں ممبر سے آواز دے رہے ہیں لا صاحب الجبل، اور وہاں حضرت سعدیہ میدان جنگ میں حضرت عمر کی مدینے سے پکار جو عطا کی گئی، جو دی گئی، حضرت سعدیہ 1 مہینے کی مسافت پر ہیں اور وہاں میدان جنگ میں حضرت عمر کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم علیہ السلام جنت میں اپنے آگے آگے سماعت فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے خاص قوت و طاقت عطا فرماتا ہے، اور جب کسی کو اللہ کی جانب سے خاص طاقت اور قوت عطا کی جائے تو اس سے کس قسم کی باتیں ثابت ہونا اور اس قسم کے اعمال کا ثابت ہونا یہ ناممکن سے بات نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب ذکر فرمایا، سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ جب تذکرہ فرمایا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے ایک وزیر کا ذکر فرمایا، اور ان وزیر کی یہ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر نازل کی جانے والی ایک کتاب کا تھوڑا سا ہی عطا کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تھوڑے سے کتاب کے تھوڑے سے علم کی برکت اتنی تھی کہ وہ بلقیس کا وہ تخت کہ جو 3 مہینے کی مسافت پہ تھا، وہ اس تھوڑے سے علم کی بدولت اور اس کی برکت سے وہ پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں اس تخت کو حاصل کر لیا۔ وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھا گیا، وہاں کسی قسم کی حیرت نہ ہوئی، وہاں کسی قسم کا تعجب نہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ وزیر حضرت عاصم بن برقیہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک ولی تھے جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال، یہ قوت اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اس قدر انہوں نے حیرت انگیز کام سے انجام دے دیا۔ تو صرف اتنا اندازہ لگا دیجیے کہ وہ اس زمانے کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اور اللہ نے یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرمایا، تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی عظیم الشان کتاب اور ساری دنیا کے لیے رہنمائی کے لیے نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید کا ہی عطا کر رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا مقام، کتنا رتبہ اور کتنا طاقت اور کتنی قوت عطا فرمائی ہو۔ آج ہمارے یہاں لوگ
دوسروں کو بنانے کے لیے مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ جن میں سب سے ایک بڑا اور سب سے ایک بنیادی اعتراض ان اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب سے موبائل فون سے ایجاد ہوئے ہیں تب سے اولیاء کرام کی کرامتیں بند ہو گئی۔ اگر موبائل فونس نہ ہوتے تو یہ کرامتیں آج بھی جاری رہتی۔ اب یہاں یہ اندازہ لگائیے کہ کسی بھی چیز کو پرکھنے کا ذریعہ موبائل فون نہیں ہے، کسی بھی چیز کی سچائی کو پرکھنے کا ذریعہ یہ کب سے ہونے لگا کہ جب تک آنکھوں سے دیکھا نہ جائے اسے مانا نہیں جا سکتا۔ اگر ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننا ہے تو پھر خدا کو کس نے دیکھا؟ پھر رب تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کس نے کیا؟ کون سے موبائل میں معاذ اللہ رب کائنات کو کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر معاذ اللہ کو لے کر آ جائے کہ جس کو دیکھ کر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ اگر ہر چیز کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانا ضروری ہے تو آج تک کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہے؟ آج تک کس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام پر ایمان ہے؟ آج تک کس نے میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے متعلق ایمان ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز کو پرکھا نہیں جا سکتا، دیکھنے کے بعد ہر چیز کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر مشاہدے کے جنہیں صرف ماننا ضروری ہوتا ہے، جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہم اور آپ میں سے کس نے اپنی سانسوں کو دیکھا؟ ہم سانس لیتے ہیں، یقین ہے کہ سانس لیتے ہیں۔ کس نے اپنی سانس کو اندر جاتا اور باہر آتا دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو پھر یقین کیوں ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں؟ آکسیجن اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، یہ ایمان نہیں، یقین کیوں ہے اگر ہم دیکھ نہیں پا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشاہدہ ہر چیز میں لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے مشاہدات سے بات کرتی ہیں، بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں کی جو قوت و طاقت ہے وہ اس سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں۔ اب اس کی مثال صرف یہی دے دیجیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر کی کہ جو واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ ضروری ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر کو حضرت آصف بن برقیہ کو کسی نے طرف لاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارا ایمان صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کی کرامات کا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہی مانیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تر معاملات جو ہو رہے ہوں وہ ہمیں دکھائی دیا جائے تبھی جا کر ہم ان کو تسلیم کریں، وگرنہ آج کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ آج کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے نہیں دیکھے، ورنہ آج کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے چھونے سے لکڑی کو تلوار میں بدلتے نہیں دیکھا، آج کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر لعاب دہن لگانے کے بعد اس کا صحیح ہونا نہیں دیکھا، آج کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی خوشبو نہیں سونگھی، آج کسی نے حضور اکرم علیہ السلام کے پسینے مبارک کی خوشبو نہیں سونگھی، آج کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کو نہیں دیکھا۔ تو اگر پیمانہ صرف یہی ہے کہ دیکھ کر ماننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی اعتراض اٹھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی اس نشانے میں آئیں گے۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قرب کی بدولت رب تعالیٰ، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے مطابق رب تعالیٰ انہیں طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت بھی عطا فرماتا ہے، ان کی آنکھوں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں تک چاہیں اپنی نگاہ ڈال کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء اگر پانی پر چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں، ہواؤں میں اڑنا چاہیں تو اڑ سکتے ہیں، یہ اگر چاہیں تو یہ انگاروں پر چلنا چاہیں تو بھی انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں وہ قوت اور یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ کسی پتھر کو چھوئے تو وہ سونا بن جائے،
یہ جس چیز پر اپنا ہاتھ رکھ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت اور اس کی تقدیر کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں، رب تعالیٰ ان کے جسموں میں وہ طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جس طاقت و قوت کا آج ہم نہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں نہ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، رب تعالیٰ جنہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمیع اولیاء کرام، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمام کے تمام ہی اولیاء کرام لائق تقریب ہیں۔ ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ رب تعالیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ان کی تمام تر چیزوں، ان کی باتوں، ان کی سیرت کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے بطور آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک ہمیں پہنچانے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک ہم پہنچے تو حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت ہمیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اولیاء ہر دور میں ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمارے ممد و معاون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع اولیاء ہر دور میں ہماری فکروں کو، ہمارے تصورات کو، ہمارے تخیلات کو شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے بچا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ایسے کسی بھی شخص کو کہ جو مقامی ولایت کا منکر ہو یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام کی کرامات کا منکر ہو اور سرے سے ان کرامات کا انکار کرتا ہو، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچا کر رکھیں کہ یہ محض ایمان پر ڈاکہ زنی ہے، یہ محض اپنے اعتقاد پر ڈاکہ زنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔